الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حی لا یموت قیوم لا ینام، یہ عقیدہ چل رہا تھا۔ اس میں آخری مسئلہ تصوف کی بات رہ گئی۔ مسئلہ تصوف اس سے کہ زندہ ذات ایک ہی ہے، زندہ ذات جس کو یہ کہا جائے کہ زندہ وہ ایک ہی ذات ہے، باقی ہر کسی پر عدم اور موت طاری ہونی ہے، تو زندہ ذات ایک ہی ہے، وہی زندہ کرتی ہے، قائم بھی ہے اور قائم رکھتی بھی ہے۔ لہذا جس طرح انسان کے بدن کو موت آتی ہے، انسان کی روح کو موت آتی ہے، اسی طرح زندہ انسان کے دل کو بھی موت آتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اور حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، مناجات مقبول کے اندر بھی یہ دعا ہے کہ دل کی موت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو دل کو موت آ جاتی ہے، یعنی انسان کا دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اور اعمال اور نصیحت کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور ایمان، اعمال اور نصیحت کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی، زندہ یعنی دل کو اگر موت آ جائے۔ اور اسی لیے صوفیہ کرام یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے زندہ دلی کا سوال کیا جائے، دل کی جو ہے زندگی کا سوال کیا جائے، اور ایمان پر ثابت قدمی کا سوال اللہ تبارک و تعالی ہی سے کیا جائے، کیونکہ وہی زندہ ذات ہے اور زندہ کرنے والی ہے، وہی قائم ذات ہے اور قائم کرنے والی ہے۔ لہذا زندگی بھی وہی عطا کرے گا، اور ایمان پر ثابت قدم بھی دل کو وہی رکھے گا، یعنی ایمان پر دل کو قائم بھی وہی ذات رکھے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہی سے سوال کیا جائے۔ اللہ تعالی دل کی زندگی کا سوال اللہ تعالی سے کیا جائے، اور دل کی موت سے پناہ اللہ تعالی سے مانگی جائے۔ اللہ تعالی سے ہی دل کی موت کی پناہ، دل کی موت کی پناہ بھی اللہ تعالی سے مانگی جائے کہ یا اللہ ہمارے دل کو موت سے بچا، ہمارا دل مردہ ہونے سے بچا۔ آپ نے سنا ہے نا، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس کا دل تو مردہ ہو چکا ہے، وہی بات۔ دل کی زندگی، ہمارے دل کو زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ہمارے دل کو ایمان پر ثابت قدم فرما، ہمارے دل کو ایمان پر ثابت قدم فرما۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ روحانی انسان کو بعض اوقات روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ جو کفار ہیں، یا ان کی روحانیت کو ان کی موت واقع ہو چکی ہے، تو انسان کی جس طرح جسم کو اور روح کو موت واقع ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی جو روحانیت ہوتی ہے، انسان کا جو باطن ہوتا ہے، اس باطن کو ظاہر کی طرح باطن کو بھی موت لاحق ہو جاتی ہے۔ اور باطن کی موت یہی ہے کہ نہ ایمان کی فکر، نہ اللہ کے کسی احکام کی فکر، نہ ایمان کی فکر اور نہ اللہ تبارک و تعالی کے کسی احکام کی فکر۔ تو یہ باطن کی موت روحانی موت کہلاتی ہے۔ اس روحانی اور باطن کی موت، دل کی موت سے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے، اور دل کی اور روحانیت کی زندگی کا سوال بھی اللہ تبارک و تعالی ہی سے کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی بخشنے والی، زندگی وہی ذات بخش سکتی ہے کہ جو ذات خود زندہ ہے اور خود قائم ہے۔ ایمان پر مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے،
کیونکہ قائم وہی ذات کر سکتی ہے کہ جو خود بھی قائم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق قرآن کریم میں بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسی طرح وعنت، اس سے تو اللہ تبارک و تعالی کی زندگی یعنی حی اور قیوم صفت قیومیت پتہ چلتی ہے۔ آگے کہا کہ اونگ یا نیند تک اللہ تعالیٰ کو نہیں آ سکتی۔ ایک اور آیت کے اندر فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے اس ذات کے لیے جو زندہ اور قائم ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ تبارک و تعالی سوتے نہیں ہیں اور سونا اللہ تعالیٰ کی شان بھی نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ جی ینام۔ آگے فرماتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اگلے نمبر پر، خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤنہ۔ جی خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤنہ، اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی حاجت کے خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کی ہے مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی مخلوق کی۔ یہ بات آگے ایک عقیدے میں بھی بیان فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کوئی اپنی ضرورت کی وجہ سے پیدا نہیں کی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنی ضرورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح رازق بلا مؤنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی بغیر مشقت کے رزق دینے والے ہیں، بغیر مشقت کے رزق دینے والے۔ یہ نہیں ہوتا اب ہم اگر کوئی مثال کے طور پہ انسان کا یا مخلوق کا، تو کیا ہے، مخلوق اگر لنگر بھی تقسیم کرے اس کے اندر اس کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ پہلے پیسوں کا انتظام کرنا، اپنے پاس ہیں پکوانا، اور کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، پھر تقسیم کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو دے رہے ہیں رزق، مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی کو نے مخلوق پیدا کی ہے مگر مخلوق کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالی تو غنی ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے خالق اللہ تبارک و تعالی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کی ان سے نہ کوئی غرض وابستہ ہے، نہ منفعت اللہ تعالیٰ کی کوئی وابستہ ہے۔ کوئی چیز غرض یا منفعت، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ان سے وابستہ نہیں ہے۔ جیسا کہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے اس کی غرض وابستہ ہوتی ہے، اس سے اس کو منفعت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ کوئی چیز بنائی کسی نے، یا تو وہ چیز اس لیے بنا رہا ہے تاکہ اس سے خود وہ فائدہ حاصل کرے، آ رہی نا سمجھ میں، یا وہ چیز اس لیے بناتا ہے کوئی چیز کہ وہ بیچنی ہے اور اس کے ذریعے سے جو پیسے آئیں گے وہ اس کو استعمال کرنے، یعنی خود براہ راست وہ چیز استعمال نہیں کرنی تو اس کو بیچ کر پیسے یا مال یا کوئی اور چیز۔ مطلب یہ کہ انسان یا مخلوق کوئی چیز جب بناتی ہے، انسان کوئی چیز بناتا ہے تو ہر چیز کے بنانے میں اس کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور اس سے معلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے ساتھ کوئی غرض، کوئی منفعت معلق اور وابستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اسی بات کو بیان فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ غرض یا منفعت وہاں پر ہوتی ہے، اس ذات کو ہوتی ہے کہ جس ذات کے اندر
محتاجی پائی جائے، جس ذات کے اندر محتاجی، ضرورت والی صفت جس ذات کے اندر ہو، مخلوق کے اندر احتیاج اور ضرورت مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے، اسی لیے مخلوق اگر کوئی چیز بناتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی منفعت لاحق ہوتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک بھائی غرض یا منفعت اسی شخص کے لاحق، اسی ذات کے لاحق ہوگی نا کہ جس ذات کے اندر احتیاج اور ضرورت پائی جائے، جس کی صفت میں ضرورت بھی داخل ہو اور محتاج ہونا بھی داخل ہو۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جی ٹھیک ہے، تو بول دیا کریں تاکہ پتہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے مستغنی ہے، غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی غنی اور قابل تعریف ہے، باقی سب محتاج ہیں۔ ایک اور آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ محمد کے اندر، یہ جو ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 51 ہے، 51 آیت نمبر۔ ایک اور جگہ سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ اللہ کی شان استغنا ہی استغنا ہے اور بندے کی شان احتیاج ہی احتیاج ہے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 ہے۔ یعنی اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو، فقیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان استغنا اور استغنا ہی ہے، غنی اور استغنا ہی استغنا ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ احتیاج کا سوال تو کیا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، اور بندے کی شان احتیاج ہی احتیاج ہے، وہ ہر موقع پر ہر چیز ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا محتاج، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ کی شان، یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تیری شان، یہ کسی شاعر نے کہا بھی ہے غالباً، تیری شان استغنا ہی استغنا ہے اور میری شان فقر ہی فقر، احتیاج ہی احتیاج ہے۔ اور تیری شان استغنا ہی استغنا ہے اور میری شان احتیاج ہی احتیاج ہے۔ یا میرے ذہن میں اس کا اس طرح آ رہا ہے مصرع، شاعر کہ تیری شان استغنا ہی استغنا ہے، میری شان احتیاج ہی احتیاج ہے، تو نہ ہو تو سب کچھ برباد ہے، تو نہ ہو تو تو نہ ہو تو سب کچھ برباد ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی کے اندر بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر انس و جن تم سب جو ہے مل کر سب سے زیادہ متقی انسان کے دل والے ہو جاؤ، یعنی تم سارے کے سارے مل کر بھی اور ایسے ہو جاؤ کہ جیسا سب سے زیادہ متقی شخص ہوتا ہے ویسے ہو جاؤ، یعنی سب ہی انتہائی درجے کے متقی ہو جاؤ تم سب، تو میری بادشاہت میں تمہارے متقی ہونے سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بادشاہت میں تمہارے متقی ہونے سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر انس و جن سب مل کر سارے سب سے زیادہ نافرمان شخص کے جیسے ہو جائیں، یعنی سارے کے سارے سب سے زیادہ نافرمان ہو جائیں، تو میری بادشاہت میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تمہارے تقوی سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور
سارے مل کر انس و جن اول و آخر مل کر ایک نافرمان شخص کے دل والے ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور فرماتے کہ میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمہارے انس و جن سب کسی ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، اور میں ہر انسان یعنی سب جمع ہو جائیں اور ہر بندہ مجھ سے اپنی اپنی تمنا، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرے، اور میں ہر کسی کو اس کے سوال کے بدلے میں اس کی مانگی گئی چیز عطا کر دوں، اس کے سوال کو پورا کر دوں، تو میری بادشاہ